الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، سب سے پہلے تو میں ایک جو ہمارے ملک پر جو مصیبت تھی وہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرنے کا کہ اس بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت کے ساتھ سرفراز کیا اور اپنی پاک فوج کو فضائیہ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس بہادری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، بلکہ اتنا نقصان ان کو پہنچایا کہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کی طرف اس طرح نہیں آنا. تو باقی میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا. جو ساتھ میرے بھائی ابھی نئے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی اپنا تعارف کروا دیں، اس کے بعد پھر رانجھا صاحب آپ بات شروع آپ تعارف کروا دیں. جی السلام علیکم. میرا نام چودھری عمران الیاس ہے اور میں ممبر ہوں جی حلقہ پی پی 11 سے، راولپنڈی سے. تو میں نے آج یہ میٹنگ جوائن کی ہے، تو دیکھتے ہیں جو چیئرمین صاحب میٹنگ کی کارروائی کرتے ہیں. شکریہ. محسن ایوب خان MPA PP 12 سے، اور میں آج یہاں پہ گیسٹ ممبر ہوں جی. بتا دیں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فائننس بھی ہوں جی. اچھا جی، رانجھا صاحب آپ شروع کریں. جی بہت شکریہ سر. میرا نام عمران رانجھا ہے جی، میں ایڈیشنل سیکرٹری ہوں ہوم ڈپارٹمنٹ میں. سر یہ جو آج ہم امینڈمنٹ لا رہے ہیں یہ پنجاب عام آرڈیننس 1965 اس کی امینڈمنٹس ہیں سر. اور یہ اس کا سر اوور ویو ہے. پنجاب عام آرڈیننس جو ہے سر یہ ڈیل کرتا ہے سیل، ٹرانسپورٹ، پوزیشن آف آرمز اینڈ ایمونیشن کو. اور یہ ضرورت فیل کی گئی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور سیکیورٹی انوائرمنٹ کی وجہ سے جو آلریڈی اس آرڈیننس میں انلیگل ویپنس کے حوالے سے پنشمنٹس ہیں وہ کافی نہیں ہیں. تو ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے دیر از اے نیڈ کہ ان پنشمنٹس کو انہانس کیا جائے. اس کے علاوہ کرنٹلی ہمارا جو یہ لا ہے اس میں گن شوٹنگ کلبس کی کوئی پروویژن نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے اولمپک گیمز میں بھی دیکھا ہوگا گن شوٹنگ حکومت چاہتی ہے کہ ایز اے سپورٹ اس کو پروموٹ کیا جائے اور لوگوں کو لا فلی شوٹنگ کی اجازت دی جائے اور ڈیڈیکیٹڈ جگہ ہوں جس میں پبلک سیفٹی بھی ہو. تو اس کی پروویژن ابھی لا میں موجود نہیں ہے، وہ ہم لانا چاہتے ہیں. پلس چونکہ لا کافی پرانا ہے تو بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ گورنمنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو جس طرح آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ امپیکس کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ کیبنٹ کا سارا پروسیس اس میں انوالو ہوتا ہے، تو اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے، سمپلیفائی کرنے کے لیے بہت سی جگہوں پہ گورنمنٹ کی جگہ سیکرٹری ہوم کو اختیار حکومت دینا چاہتی ہے. پلس بہت سی جگہوں پہ جب سزائیں بڑھ گئی ہیں تو پھر میجسٹریٹ کے بجائے جو CRPC میں عدالتوں کا اختیار ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے جی. پلس یہ کہ جہاں پہ DCO کا ورڈ استعمال ہوتا تھا وہاں پہ ڈپٹی کمشنر کا آئے گا. اور لاسٹلی جو اس لا میں حکومت کے پاس ایگزیمپشنز دینے کا اختیار ہے، حکومت چاہتی ہے کہ اس کو بھی ختم کیا جائے تاکہ جو لا کی امپلیمنٹیشن ہے وہ اکراس دا بورڈ ہو اور کوئی ایگزیمپشنز والا جو کلچر ہے اس کو نہ رکھا جائے. تو یہ سر اس کی مین براڈر آؤٹ لائن ہے. جو اس کا لیجسلیٹو پروسیس ہے سر، یہ SCCLB نے اگست 15 2024 کو کلیئر کیا اس کو. پھر کیبنٹ نے سپتمبر 2024 کو اس کی ان پرنسپل اپروول دی 33(1) کی. لا ڈپارٹمنٹ نے اس کو ویٹ کیا اور پھر 27 مارچ کو 33(5) کے تحت کیبنٹ نے اس کی اپروول دی. یہ سر ایک بریف کمپیریزن ہے جو
ڈرافٹ لیجسلیٹو پروپوزل ہے اس کی ہارڈ کاپیز بھی ہم نے سبمٹ کی ہیں. جو ڈیفینیشن کلاز ہے سر اس میں جو گن شوٹنگ کلب ہے اس کو ایڈ کیا جا رہا ہے. اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے سنا دوں. گن شوٹنگ کلب مینز a specialized facility comprising of ranges designed specifically to practice target shooting of non-prohibited bore arms. تو یہ اس کی ڈیفینیشن پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, یہ اس میں شامل ہو گئی ہے. سیکنڈلی سر جہاں پہ سیکٹری ہے تو اس میں کلیئر کیا گیا ہے کہ سیکٹری مینس سیکٹری ٹو دا گورنمنٹ ہوم ڈپارٹمنٹ. اور تھرڈلی جہاں پہ مختلف پروویژن میں گورنمنٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو گورنمنٹ کی جگہ اس کو ریپلیس کریں سیکٹری کے ساتھ. جو سر سیکشن 4 کا ٹائٹل ہے وہ پہلے تھا سیل اینڈ ریپیئر پروہیبٹڈ کرنے کا, اس میں مینوفیکچرنگ اینڈ سپورٹس شوٹنگ کا لفظ بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے. اسی طرح 4(1) میں تبدیلی کی گئی ہے سر. پہلے یہ میں نے ریڈ میں فلیگ کیا آف اینی آرم, تو یہ جو ایکسپریشن ہے آف اینی آرم اس کو سر ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ مینوفیکچرنگ آف اینی آرمز اینڈ ایمونیشن along with گن شوٹنگ کلب, تو یہ چیز اس میں ایڈ ہو رہی ہے. سملرلی 4(2) میں ڈی سی او چونکہ ابھی وہ ڈیزگنیشن نہیں رہا تو اس کی جگہ ڈپٹی کمشنر ہے. اور 7(2) اور 8(2) میں مختلف جو اس لا سے متعلقہ آفینسز ہیں اس کی پہلے رپورٹ میجسٹریٹ کو کی جاتی تھی, تو وہ اس کے بجائے کہا گیا کہ ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ ہوگی. جو سر 13(2) ہے اس میں ڈفرینٹ آفینسز ہیں اور اس میں وہ پہلے بیلیبل تھے سر, تو ان سارے آفینسز کو اب نان بیلیبل کر دیا گیا ہے. تو جو پنشمنٹ انہانس کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نان بیلیبل کرنا بھی شو کرتا ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ سیریس لے رہے ہیں اور اس کو مشکل کر رہے ہیں. جو سر سیکشن 13(2)(a) ہے اس میں جو پہلے امپریزنمنٹ تھی وہ تھا کہ 2 سال سے 7 سال تک اینڈ فائن. ابھی سر ہم نے ڈفرینٹ جو آفینسز ہیں ان کو آگے ڈفرینٹ ٹائپس میں کلاسیفائی کیا ہے اور ہر ایک اوفینس کو ڈفرینٹ آگے اس کی پنشمنٹ اور ڈفرینٹ کوانٹم آف فائن ہم نے پروپوز کیا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی نان پروہیبٹڈ ویپن کیپنگ اینڈ پوزیشن اس کا سر 3 سے 5 سال تک پنشمنٹ ہے اور منیمم 1 ملین اس کا فائن ہے, اور اگر فائن پے نہیں ہوتا تو 6 مہینے پنشمنٹ مزید ہو جائے گی. اگر کوئی نان پروہیبٹڈ بور کا ویپن کیری کرتا ہے یا ڈسپلے کرتا ہے تو اس کی سزا 3 سے 7 سال تک, اور اس میں منیمم جو فائن ہے وہ 2 ملین ہے, اور ان کیس آف نان پیمنٹ آف فائن 6 مہینے مزید قید ہو سکتی ہے. اسی طرح سر جو پروہیبٹڈ بور ویپن ہے اس کا اگر کوئی اس کا پوزیشن جو ہے اس کا 4 سے 7 سال تک اس کا پروپوز کیا گیا اور فائن 2 ملین, اور ان کیس آف نان پیمنٹ آف فائن جو پنشمنٹ ہے وہ 1 سال بڑھ جائے گی. کیرینگ اینڈ ڈسپلینگ پروہیبٹڈ بور ویپن جیسے کلاشنکوف ہے اس کی سزا 7 سے 10 سال تک ہے اور فائن 2 ملین ہے, اور ان کیس آف نان پیمنٹ آف فائن 1 سال اور سزا ہو سکتی ہے. تو پہلے سمپلی امپریزنمنٹ تھی, اب ہم نے پروہیبٹڈ بور ویپن رکھنا, پروہیبٹڈ بور ویپن کیری کرنا, نان پروہیبٹڈ بور ویپن رکھنا, نان پروہیبٹڈ بور ویپن کیری کرنا, ان چاروں کو علیحدہ سے کلاسیفائی کر دیا اور اس کا جو کوانٹم آف پنشمنٹ ہے وہ بھی اکارڈنگلی اس میں ڈیفائن کر دیا, اور ان کیس آف فائن بھی ہم نے وہ فائن پہلے سے بڑھا دیا. کیرینگ آف سوری ڈسٹرب کر رہا ہوں, اس کو انشورڈ کیسے ہوگا کہ تمام 70% تو اس طرح کے ہم پبلک کی نمائندگی کرتے ہیں اور 70% تو جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں, اور جس کے اوپر پہلے ہی اس طرح کے چیزیں آتی ہیں, اور اگر اس طرح کا لا اس طرح کی چیزیں مزید ہو گئیں تو پھر تو پولیس کے پاس اس طرح کے پاور ہو جائیں گے, وہ جس کو چاہے, یا جس کے پاس گورنمنٹ آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے, تو یہ تو پھر اور مشکل ہو جائے گا. انشور کیسے ہوگا کہ یہ جینون کسی کے پاس ویپن اگر ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کے لیے یہ لا, مگر جب ہمارے ہاں تو اکثر ہے ہی ایسا کہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے, یعنی کہ جو بھی مخالفین ہوں خاص طور اس پہ, یا پولیس کے ناپسندیدہ جو بندے ہوں, تو
تو یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا اس کے لیے. ایک غریب کے اوپر اگر آپ اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور وہ سارا نان بیلیبل ہے, اس کی میں بیل بھی نہیں ہوگی. اب یہ جو آپ قانون لا رہے ہیں اس کی بیل بھی نہیں ہوگی. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. جی ہم جس جماعت سے جیت کے آئے ہیں, میرے 16 ملازم ہیں, 16 کے 16 ملازم 13-20 65 کے پرچے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو آپ نے ذکر کیا ہے اس صاحب اتنے ماڑے ملازم ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. تو اب اس کا مطلب یہ ہو سارے ملازم بیل کے اندر. یہ کچھ چیزیں آپ جب پرپوز کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کی نا گہرائی بھی دیکھا کریں کہ عام پبلک پہ کیا اثر پڑے گا. جیسے انہوں نے بات کی ہے, اب 13 منٹ پینٹ ڈالی گئی ہے, ہم نے تو کوئی نہ کبھی لائسنس کیری کیا ہے, نہ کوئی لائسنس اپلائی کیا, نہ کسی کو پسٹل ہے, نہ بچاؤ نے کوئی پسٹل دیکھی ہوگی. غریب گھر کے ماڑے بندے پولیس دے کر ڈال جاتے ہیں. اب ان سب پہ 13 پینٹ ہے, وہ سب پہ ڈالی ہوئی ہے. اس کیس میں کیا کریں گے ہم؟ مگر دیکھیں ابھی ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے گزر رہے ہیں, اور خاص طور جیسے میں اس جنوبی پنجاب سے ہوں, وہاں تو ہر دوسرے بندے کے پاس بغیر اس کے لائسنس کے بغیر ویپن رکھنا مجبوری بن گئی ہے, کیونکہ جو کرمنلز ہیں ان کے پاس تو ان کو تو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. پروبیٹڈ بور وہ تو 12.7 بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, تو 12.7 کا ہم کلاشنکوف سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. تو مگر یہ ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہے. یہ تو ایک آپ پورے پنجاب کے لیے کر رہے ہیں, تو آج ظاہر اگر ان کے اوپر ہیں 13 سے 18, 18 سے 24, ہمارے اوپر بھی اس طرح کی FIRیں ہوئیں, تو مگر ہم تو ان فیوچر جو ہے وہ ایک پبلک کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے اوپر تو بالکل ہم سیٹیفائی نہیں ہیں اس طرح کی چیزوں پہ. سر ایک چیز اور ہے کہ عام پبلک کو تو شاید اتنا افیکٹ نہ ہوئے. عام پبلک کو تو رولز کا پتہ بھی نہیں ہوتا. زیادہ تر رولز تو پھر آپ پولیٹیکلی استعمال کرتے ہیں. تو یا کسی کو پولیس نے کسی کو دبوچنا ہو, قابو نہ آ رہا ہو, تو پولیس زیادہ تر یہ اچھے ڈنگے استعمال کرتی ہے. تو پھر تو آپ پولیس کو فری ہینڈ دینے لگے ہیں, کیونکہ عام پبلک تک تو اس رول کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ عام پبلک کیا رول ہے کیا نہیں ہے. بالکل. چیئرمین صاحب بھی سیاسی جماعت سے ہیں اور خود ظاہر ہو سکتا ہے ان کی قیادت تک بھی نہ ہو, یا ہم بیوروکریسی اس طرح سے بنا کے یہ چیزیں لے آئے, اور اس کے لیے ہمیں آگے سفر کرنا پڑے گا. تو چیئرمین صاحب آپ خود ہی اس پہ کچھ جو ہے بہتر چیئرمین صاحب اس میں میری اوپینین ہے. جی دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ سیاسی مقدمات ہوتے ہوں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اب جو کریمنلز پکڑے جاتے ہیں جن سے یہ ویپن برآمد ہوتے ہیں, تو ہم اگر ان کو سزا بھی نہیں دیں گے تو ہم ان کو پھر انکریج کریں گے وہ جو مرضی اٹھاتے پھریں. بیسیکلی یہ قانون تو ان کے لیے بنایا جا رہا ہے جو کریمنل جن کے پاس لائسنس نہیں ہوتا اور وہ وارداتیں کرتے ہیں یا جو بھی ان کی مطلب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہ ان کو روکنے کے لیے بیسیکلی یہ قانون سازی کی جا رہی ہے. تو یہ تو مطلب ہم اس کو اگر صرف یہ سمجھیں کہ یہ صرف سیاسی بندوں کے لیے کی جا رہی ہے, میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. تو یہ تو جتنے بھی کریمنلز ہیں ان کے پاس کسی کے پاس لائسنس والا اسلحہ نہیں ہوتا. جیسے چانگ صاحب نے بات کی, چند جگہوں پہ ایسے مسائل ہیں کہ وہاں پر کچے کی بات کی نا, بیسیکلی انہوں نے کچے میں کچھ ڈفرینٹ مسائل ہیں, لیکن اگر ہم پورے پنجاب کی بات کریں تو کریمنلز کو ایون کہ کچے کے بھی جو ڈاکو ہیں اگر وہ پکڑے جاتے ہیں, ان سے ویپن برآمد ہو جاتے ہیں, ہم یعنی کیا چاہیں گے کہ ان کو سزا نہ دیں؟ جب سزائیں سخت ہوں گی تو ان کو کچھ مطلب یہ کرائم ہمارا رکے گا, ادروائز تو ہمارے لیے مسائل زیادہ بڑھیں گے. یہ میری اوپینین ہے. چیئرمین صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں ان کی بات میں کہ سزائیں ہیں, سزائیں بڑھانے لگے ہیں. 2 سے 7 سال آلریڈی ہے, ہم نے کتنوں کو دی ہے. بات یہ نہیں ہے, بات سب سے بڑا اس میں ڈرا بیک یہ ہے سزائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول ہو, ہم تو اس کے ساتھ ہیں. اگر حکومت ایسا اسٹیپ اٹھاتی ہے تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں سر ہم. لیکن بات یہ ہے کچھ قانون کی گہرائی بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ جیسے پولیس کو وہ اختیار دیں. میں نے اپنی مثال اس لیے دی ہے نا کہ اب بہتر ہوتا ہے بندہ اپنی مثال دے, کسی کی مثال دے گا کہ میں اپنی خود دوں گا. کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں آپ کو ملازموں شکلیں دکھاؤں نا, 72 سال کا بابا ہے, بیچارے چلا بھی نہیں جاتا, اس پہ 13 پینٹ ہے. بات یہ نہیں ہے, پولیس کو جب اختیار دیں گے تو اس کا مس یوز کرتی ہے. اگر آپ نے ایسا قانون لے کے آنا ہے تو اس پہ یہ بھی دیکھیں کہ پولیس کا جو ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے کہ غلط مس یوز نہ کرے. جہاں تک ان سر کی بات ہے, سزائیں تو آلریڈی ہیں. ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہم نے پچھلے 4 سالوں میں یا پچھلے 3 سالوں میں کتنوں کو سزا دی ہے اس کے اوپر, کہ پکڑ کے سزا کتنوں پہ دی ہے. تو
تو جو مجرم ہوتے ہیں مجرم تو کبھی جتنا مرضی سخت قانون ہو مجرم نے کرنا آپ نے لا توڑنا ہی توڑنا ہے سر. مجرم نے لا کے مطابق تو نہیں چلنا کہ میں پسٹل لے کے ہوں اس کا لائسنس ہو پھر قتل کروں. اس نے ادھر سے پکڑنا ہے 50 پھینک ادھر پھینک کے نکل جانا اس نے سر. وہ ان کے لیے تو چیز ہے ہی نہیں. ایسے بھی واقعات دیکھیں جہاں جو ہے وہ ملزم پکڑے گئے ہیں جن کے پاس کلیشن کوپ تھی اور بعد میں اس پہ بیلیبل ایک ویپن ڈال دیا گیا کہ جی اس کی بیل ہو جائے. ایسے بھی واقعات ہیں مگر صرف ان کے لیے نہ کریں کہ جو ہے یہ ظاہر ہے وہ سیاسی کے لیے نہیں کر رہے. یہ لا جو ہے وہ کسی سیاسی کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے نہیں وہ مجرم کے لیے کر رہے. مگر ایسی پالیسی بھی ہو کہ اگر کسی کے اوپر جھوٹی FIR یا وہ چیزیں بھی اگر کسی کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو پھر اس جو ڈالنے والے ہیں ان کے لیے بھی سزا جزا اس کے اندر ہونی چاہیے. پھر دیکھیں جی یہاں پنڈی اور اسلام آباد میں چیئرمین صاحب کافی ایسی FIRs موجود ہیں, کافی سارے تصویریں موجود ہیں جو جتھے کے جتھے قبضہ گروپ اور وہاں سے پکڑے گئے ہیں بندے. لیکن ان کے اوپر جو FIR ہوئی ہے اس میں ویپن اگر آپ دیکھیں تو لائسنس کے بغیر زیادہ پکڑنے ہوئے ہیں. لیکن جو FIRs ہیں ان میں وہ پنجاب ایکٹ کے تحت ایک دفعہ لگی اور اگلے دن وہ سارے بیل پہ ہو گئے. سزا اگر موجود ہے قانون میں تو جو اس طرح کے ایلیمنٹس پکڑے جاتے ہیں ان کے اوپر تو سختی ہونی چاہیے. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ جیسے بھائی کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اگر ڈالا گیا ہے وہ تو نظر بھی آ جاتا ہے, خیر پتہ بھی ہونا چاہیے. لیکن جس نے ڈالا ہے پھر اس کو بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی سزا ہونی چاہیے کہ اس نے اس اپنے قانون کو غلط استعمال کیا ہے. تو یہ اس کو ضرور آپ تھوڑا کلیئر کر لیں تو اچھا ہے. دیکھیں جی میں ایک سیکنڈ دیکھیں جی میں اس لا کے حق میں ہوں. لا ہونا چاہیے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک ہونی چاہیے. صرف امپلیمنٹیشن ٹھیک نہیں ہوتی, اس کا کوئی میکینزم بنائیں, امپلیمنٹیشن ٹھیک ہو. ہمارا ڈسٹرکٹ جو پنڈی ہے اسپیشلی اس میں افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ ڈسپلے آف آرمز اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ اگر کسی شادی پہ چلے جائیں تو آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم جنگ میں آ گئے. یعنی ایک کوئی بھی ڈگنیٹی آیا ہے وہ کم از کم اپنے ساتھ 30 گارڈز لے کر آتا ہے. تو آپ کی شادی میں بیٹھنے کی جگہ صرف گارڈز کے پاس ہوتی ہے, اور اگر سپوزٹلی گارڈ کے پاس نہیں بھی ہے تو ایک کوئی ڈگنیٹی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے کوئی 500 گارڈ کھڑے ہوئے ہیں, وچ لکس ویری بیڈ. یہ ہونا نہیں چاہیے. اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے اور ان کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. سب کے پاس لائسنس نہیں ہے, ایک لائسنس ہے, 5 گنز اٹھائی ہوئی ہیں انہوں نے. ان کے تو پہلے وہیں پہ لائسنس باہر بھی چیک ہونے چاہیے کہ ہاں بھئی آپ بتائیں آپ کے پاس کتنے لائسنس ہیں. میں تو اس لا کے حق میں ہوں کہ ہونا چاہیے. دیکھیں جی ہم اسی پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ سزائیں نہیں ہوتی. جب عدالت کے سامنے کیس آتا ہے اور وہ بیلیبل ہوتا ہے تو عدالت بھی ہمیشہ لینیٹ ویو لیتی ہے اس میں. جب یہ سزائیں ان کی سخت ہوں گی, نان بیلیبل آفینس ہوں گے تو کورٹس بھی ان کو ایسے ریلیز نہیں کریں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کیسز بنتے ہیں کریمنلز کے خلاف ان کو عدالت سے ریلیف اسی لیے مل جاتا ہے کہ ایک تو پولیس نے کوئی اچھا کیس نہیں تیار کیا ہوتا, دوسرا جو جس طرح یہ ویپنز ہیں ایلیگل ان کی اتنی سزائیں نہیں ہوتی. جیسے فارسٹ ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ختم ہو گیا, وجہ کیا تھی کہ سزائیں بہت کم تھی. ایک چوری کی ہے تو 500 روپے درخت کی چوری کی فائن تھا, تو وہ سارا تباہی ہونا تھا نا. تو اس لیے یہ ابھی جو گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہے کہ سزائیں سخت ہوں تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھا رزلٹ آنا ہے, کیونکہ جب سزائیں زیادہ ہوں گی تو کریمنل لوگ ڈسکریج ہوں گے, ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی تو ان کریمنل سے جان چھوٹے گی. اگر ہم ان لینیٹ ویو لیں گے اور ان کو مطلب ان ریلیف دیں گے ان قوانین میں تو پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی بہتر رزلٹ نکلیں گے. چیئرمین صاحب میں اس میں آخری بات یہ کروں گا کہ جیسے سر نے کہا ہے کہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. آپ نے کوئی بھی قانون بنانا ہے, یہ اگر بیلیبل آفینس بناتا ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ بناتا ہے اس کو. پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہاں سے کیا ہمیں ملنا ہے. وہ ایک شریف بندے کو اٹھا کے اندر دے دیتی ہے اور ایک بدماش کو پروٹوکول دے کے اس پہ ڈالتی وہ کیس ہے جو بیلیبل آفینس ہوتا ہے. تو پھر وہ بات آتی ہے قانون بنانا کوئی ایشو نہیں, ابھی بھی 2 سال سے 7 سال سزا ہے, یہ کم نہیں ہوتی سر. اگر آپ ایک اسلحہ قیدی کر رہے ہیں 2 سال سزا ہو جائے تو کم نہیں ہوتی سر. لیکن فرق صاحب ان کی پھر بیل ہو جاتی ہے نا. اب جو نیا قانون ہے اس میں یہ بیل نہیں ہوگی. باقی میں رانا صاحب کی بات کی انڈوس کرتا ہوں کہ
آپ پچھلے دنوں لاہور میں دیکھ لیں، یہ جو اپنا ادھر ہوا ہے انڈر پاس کا جو ویگو سر، یہ آج کل فیشن بن چکا ہے میں اپنی سرگودا کی بات کرتا ہوں، جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ ڈالا گنے، کوئی ضرورت نہیں ان کی ہے، تو لیکن وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اب یہ جو نیا بل ہے اس میں یہی ہے کہ اس کی ضمانت نہیں ہوگی، اس کو سزا اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ کہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں جو سیاسی مقدمات میں عدالت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، تو وہاں ویسے عدالت ریلیف دے دیتی ہے۔ باقی فرق صاحب دیکھیں نا، کوئی اگر افسر کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کو ادھر آپ اس کو بلوا سکتے ہیں۔ سر میں یہ کہوں گا کہ اس میں آپ بل، میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمیں اس پہ اعتراض کوئی نہیں ہے، اس میں صرف یہ اگر چیز ڈال دی جائے اگر کوئی افسر اس میں غلط پرچہ ڈالتے بھئی اگر ڈالتے اس کی سزا بھی اگر تعین کر دیں گے نا تو صحیح میرے خیال میں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ باقی جس طرح یہ ہے اس میں اچھا ہے، عوام کی بہتری کے لیے ہم بھی ہیں، میرے حلقے میں یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں ماڈل ٹاؤن میں واقع ہوا ہے، جو بچوں نے آپس کی لڑائی ہوئی ہے اس کو صلح کے لیے بلایا ہے اور آ کے کم 100 گولی ماری اسی گاڑی پہ، تو ٹھیک ہو گیا سر۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تو بلا کے اگلا کس نیت سے بیٹھا یہ کسی کو نہیں پتا، رول ہے جس نے سوچ لیا نا وہ رول نہیں دیکھتا۔ ہم اس چیز سے ایگری کرتے ہیں، جو قانون ہے بہتری کے لیے ہی بنایا جاتا ہے، لیکن اس میں اگر پولیس کی اگر کوئی بندہ غلط ڈالتا ہے، کسی بندے غلط پھنساتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ جزا اس میں ڈال دینا تو سر میرے خیال میں سب سے بہتر ہو جائے گا۔ ہم آپس میں ڈسکس کر لیں، پھر ان سے ہم ان کو چیئرمین صاحب ان کو کر دیں کہ اگر یہ بھی ڈال دیں تو یہ بہتر ہو جائے گا۔ شاید کوئی قانون ایسا ہو آلریڈی لا ڈپارٹمنٹ اسسٹ کریں گے کہ یہ جو چاند صاحب نے پوائنٹ اٹھایا، زیادہ میں نے جو ہے سفر کیا ہے جو دہشت گردی کا یا بدماشوں کا یا اس طرح میں نے جو اسمبلی میں اپنی آواز بھی اٹھائی ہے، ہمیں بہتر ہے جو آپ نے کیا ہے اس سے بھی زیادہ ہونا کرمنل کے لیے۔ مگر سر میں آپ کی وہ بات کرتا ہوں کہ جس طرح پبلک لوگ یہاں پہ پبلسٹی کر رہے ہیں، ویپن کیری کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، اس میں بھی ہماری پولیس کی فورس کی کمزوری ہے۔ اگر وہ اس طرح کی اجازت نامے نہ دے اور اس طرح کے جو ہے وہ کلب نہ کھولے، اس طرح کی ان کو سیکیورٹی کمپنیوں کو اتنی کھلی چھوٹ نہ ہو تو اتنے شاید ویپن نظر نہ آئیں۔ دوسری بات یہ کہ سر جو قانون اگر ہر بندے کا یہاں پہ مقدمہ ہم نہیں لڑ سکتے کہ اتنی کیسز ہوتے ہیں، ہر کیس ہم یہاں نہیں لے کے آ سکتے، اور کہیں پہ ممبرز اس کمیٹی میں ہیں کہیں نہیں ہیں، تو جو سزا اگر کرمنل کے لیے ہے اور کل کو کسی کے اوپر سیاسی مقدمہ ہے یا بے گناہ کو ڈالا جاتا ہے تو اس میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بے گناہی ثابت ہوتی ہے کسی پولیس افسر کی یا کسی بھی مطلب سے اس کو بے گناہ کو اس مقدمے میں ڈالا جاتا ہے، کورٹ اس کو ریلیف دیتی ہے، وہی ایف آئی آر وہی نمبر آف اسی پولیس افسر کے اوپر ہونے چاہیے، پھر اسی طرح کی ایف آئی آر۔ یہ تو ایک ہمارا وہ ہے۔ ہاں جی رنجا صاحب، یہ جو فیک ایف آئی آرز کے والے سے آلریڈی کوئی لیجسلیشن ہے یا؟ سر دیکھیں، جو کرمینل یا جس طرح ایف آئی آرز کی بات ہو رہی ہے اس سے متعلق تو آلریڈی جو کرمینل پروسیجر ہے ہمارا اس میں موجود ہے، اس میں کلیئرلی یہ ہے، اور یہ کہیں بھی کسی بھی لا میں کسی کا مس یوز آف پاور کا یا ایلیگل ایکٹ کی پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہم ایون کہ ڈسکس کرتے ہیں کلازز جو ہم ادھر لازمی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو اس کے اللیگل ایکٹ کی پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے۔ باقی جو جہاں تک اس بل کی بات ہے، یہ بل بیسیکلی پبلک ویلفیئر کے لیے، ان کی پروٹیکشن، ان کی سیکیورٹی کے لیے ہے کہ کوئی بھی بندہ اللیگلی ویپن کیری نہ کرے، پوزیس نہ کرے، اس کو ڈسپلے نہ کرے۔ ہاں اس کے پاس لائسنس ہے، پراپر پروسیجر میں جائے، اگر اس نے رکھنا بھی ہے تو ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اس کا پروسیجر موجود ہے، اس کے تحت لائسنسنگ لے، اس کو پوزیس کرے، اس کو کیری کرے۔ سر وہ بھی تو گورنمنٹ آف پنجاب کی پالیسی ہے کہ اس کو بھی ایک وجہ کے تحت اس پہ جن کے پاس لائسنس ہیں اور ایک جینون مجبوری ہے۔ دیکھیں سر یہاں پہ نا 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کے لیے واقعی جان کا خطرہ ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو شو آف کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر یہ جو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو پہلے بھی آپ نے ذکر کیا چیئرمین صاحب نے،
یہ زیادہ تر انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو شو آف کرتے ہیں. جو ایک جینون جس کی مجبوری ہے وہ بندہ نہیں کسی راہ چلتے کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتا یا کچھ کرتا. اس کے لیے بھی تھوڑا ڈیفائن کر دیں. اور دوسرا یہ لا بھی کر دیں کہ جس کی اوریجنل پرابلم ہے یا کوئی بندے جس کو جان کا خطرہ ہے اس کے لیے بھی کچھ ایسا کر دیں کہ کوئی وہ اپنے ڈی سی صاحب سے یا کہیں سے اس کی وہ اجازت لے لے کہ وہ, کیونکہ اس کو نا پہلے سکروٹنی کر لیں کہ واقعی اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو باقی جتنا سخت لا کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہونا چاہیے. میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے ممبر دوست نے کوشچن کیا ہے, مجھے ڈی سی میٹنگ سے ایک سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ کلیئر ہوا تھا کہ سیکیورٹی آپ رکھ سکتے ہیں, اور ہائی کورٹ سے مجھے پولیس کی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے کیونکہ کچے کا ایریا ہے. اس وجہ سے جب ایک پولیس افسر کا میں ناپسندیدہ بنا, اس کے ظاہر اسمبلی میں نے بات کی اس کے خلاف, اس کی کرپشن پہ, اس کی چیزوں پہ, تو اس نے صبح 5 بجے ڈرنک تھا اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر, معمولی بھی نیچے کوئی بات نہیں ہے, ڈسٹرکٹ 4 بجے صبح سے 5 بجے کے بیچ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی وتھ ڈرا کر لیں. جو پولیس والے ہائی کورٹ کے آرڈر سے ہوئے ہیں وہ میرے 5 بجے وڈرا کرتے ہیں, اور نیچے اپنے ایس ایچ اوز کو کہتا ہے کہ گھر پہ پولیس چلی جائے, اور ان کو کہا کہ یہ جیسے نکلے اس کے پاس جو پرائیویٹ گن مین ہیں اور وہ لائسنس میرے ہیں اور ان کو بھی اریسٹ کر لیں. وہ اس ایس ایچ او کی مہربانی, اس نے ہمیں بتا دیا کہ جی آپ پرائیویٹ گن مین بھی ابھی نہیں لے کے جا سکتے. تو ہماری تو دشمنیاں ہیں, اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس سیکیورٹی بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہو, کورٹ کی طرف سے ملی ہو, اور جو ہے آپ کے پاس لائسنس یافتہ ویپنز بھی ہوں, آپ اگر وہ بھی کیری نہیں کر سکتے تو پھر ایسے ہمارے ساتھ مسئلے ہیں. ہم گورنمنٹ کا نہیں تو یہ اپنا ممتاز صاحب یہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے, آپ پرائیویٹ بندہ نہیں رکھ سکتے سر. پرائیویٹ دیکھیں میرے پاس نہیں, تو آپ ایسا کریں نا, آپ اسمبلی میں اٹھائیں, سر آئی جی کو بلاتے ہیں. میں نے سر اٹھایا ہے اسمبلی میں نے تو یہ کیا کہتے ہیں پریویلیج بھی موو کی ہے سر. اس کو اپنا جو آپ کا نہیں ابھی تو سر ڈی پی او وہ چینج ہوا ہے, ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے چینج ہو گیا ہے, جان چھوٹی ہے ہماری, مگر یہ کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی اور ممبر کے ساتھ, یہ تو زیادتی ہے پاکستانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو سر میں معذرت کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کسی بھی ممبر کے ساتھ تو ہماری کمیٹی کے پاس تو چیئرمین صاحب کے پاس اختیار ہے, اس کو یہاں پہ بلائیں, اپنی میٹنگ میں بلائیں. اسمبلی میں تو بعد میں یہاں بلاتے ہیں اس کو. سر اس ٹائم ڈی پی او کی پاور اتنی تھی وہ پریویلیج کمیٹی تک نہیں آنے دیتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے پوری طرح ہمارا ساتھ دیا ہے, وہ جا کے ڈی پی او, اس طرح کے لوگ ہیں. ضروری نہیں ہم ساری پنجاب پولیس کی ہم بات کریں, اچھے لوگ بھی ہیں, زیادہ اکثریت اچھے لوگوں کی ہے, مگر ایسے حالات بنتے ہیں, اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا بھی راستہ بتائیں کہ ہم کیا کریں. جی رانجھا صاحب بتائیں. جی بہت شکریہ سر. کافی ڈسکشن ہوئی اور میں نے چیزیں نوٹ کی ہیں, اگر آپ الاؤ کریں تو 1 بائی 1 میں اس میں گزارش کرتا ہوں. جو پولیس کا ابیوز آف پاور ہے دیٹ از اے فیکٹ, اور اس کو چیک کرنے کا میکنزم جو پولیس آرڈر میں ہے وہ پبلک سیفٹی کمیشنز ہیں. انفارچونیٹلی پچھلے 24 سال میں پبلک سیفٹی کمیشن نہ بنے نہ فعال ہوئے. ابھی اسپیکر صاحب نے اس پہ بڑا لیڈ رول لیا ہوا ہے, آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو آئی تھنک ایک تو سلوشن یہ ہے کہ پولیس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پولیس کے لا میں جو میکنزم دیا گیا ہے اس کو آپریشنل کیا جائے, وہ پبلک سیفٹی کمیشن ہے. پروونشل لیول پہ بھی ہے اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی. اور پبلک سیفٹی کمیشن ہوگا تو میرے خیال میں یہ پولیس ابیوزز کے کیسز گراس روٹ لیول پہ ایڈریس ہو جائیں گے, کافی حد تک یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. جہاں تک مس یوز آف پروویژنز ہے, منشیات کے بھی جھوٹے پرچے ہوتے ہیں, باقی معاملات ہیں, تو ایک تو پولیس پبلک سیفٹی کمیشن اس کو دیکھ سکتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, عدالتیں دیکھ سکتی ہیں, اور پھر جس طرح اوور سائٹ کے فورم ہیں, جس طرح کہ یہ فورم ہے, اس پہ بھی یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے. یہاں پہ بات ہوئی کہ یہ جو کلچر ہے آج کل شادیوں میں یا روڈ پہ, جس طرح پچھلے دنوں واقع ہوا, چیئرمین صاحب نے حوالہ بھی دیا, اس پہ سر آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں. آج اس میٹنگ کے بعد ہماری ایک میٹنگ ہے, ایک 1959 کا ایک آرڈیننس ہے, اس کا نام ہے پنجاب کنٹرول آف
गुंडास ऑर्डिनेंस 1959। वो जब हमने उसको स्टडी किया तो वो बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो चुका है, उसमें बड़े इश्यूज़ हैं। उसमें एक जुडिशल ट्रिब्यूनल का जिक्र है जिसको इन्वोक करने के लिए और उसका फॉलो अप करने के लिए बड़ा टाइम लगता है, उसके इंक्वायरी प्रोसीजर भी बड़ा आउटडेटेड है। तो एक होम डिपार्टमेंट में लॉ रिफॉर्म्स कमेटी है, उसने एक नया ड्राफ्ट कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट 2025 तैयार किया है। आज हमने होम सेक्रेटरी को उस पर ब्रीफिंग देनी है और मेरे ख्याल में अगले 2-3 हफ्तों में इसी फोरम पे कंट्रोल ऑफ गुंडास का नया जो फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं वो इंशाल्लाह आ जाएगा। हमने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर उसको ये अख्तियार दिया है कि ये हरकतें अगर कोई बंदा करता है और वो रिपोर्ट होता है DIC में तो उसको आप डिक्लेयर करें कि ये गुंडा है। अब सर सारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ीन बैठे हैं, किसी को अगर कोई फोरम सर्टिफाई कर दे कि ये बंदा गुंडा है तो इसकी एक बहुत बड़ी सोशल स्टिग्मा भी है, एक सोशल कॉस्ट भी है। प्लस ये कि उसमें हमने बाकी मैकेनिज़्म इंक्वायरी का भी रखा है बड़ा डिटेल में, और इसी तरह के लोग जो इसको मिसयूज़ करते हैं उनके हवाले से। एक ऑनरेबल मेंबर ने ये कहा कि जी आप चूँकि लाइसेंस नए दे नहीं रहे तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये लास्ट ईयर अप्रैल में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस पर एक ब्लैंकेट बैन किया और उसके पीछे 2-3 चीज़ें थी। एक तो वो चाह रही थी मैडम कि जो हमारी नादरा के साथ इंटीग्रेशन है वो मुकम्मल हो, उस वक्त उसमें अभी काम बाकी था उसमें। तो नादरा के साथ हमारी इंटीग्रेशन हो गई, मुकम्मल हो गई है। इंडिविजुअल आर्म लाइसेंस का जो बैन है उसको लिफ्ट करने के लिए हमने जून 2024 में समरी भेजी चीफ मिनिस्टर को, वो अभी तक कैबिनेट में नहीं आ सकी, तो हम दोबारा उसकी कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कोटा हो। मैंने KP में सर्व किया और KP में भी यही वेपन लाइसेंस वाली जो ब्रांच है उसको मैंने देखा है, तो KP में कभी पाबंदी नहीं लगती। आपका सर जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें DC को आप अख्तियार दे दें ज़्यादा का, छोटे डिस्ट्रिक्ट में थोड़े, लेकिन कुछ ना कुछ आप लाइसेंसेस दें। हमने जो एक प्रपोज़ल भेजी है चीफ मिनिस्टर को उसमें तकरीबन 1100 लाइसेंस पर मंथ पूरे सूबे में बनेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर ये 1.5 साल चलता है, अगर आप 15-20 हज़ार लाइसेंस देते हैं तो थोड़ा सा मामला बेहतर हो जाएगा। और वी होप कि वो अगर कैबिनेट में आता है और बाद में उसकी अप्रूवल हो जाती है तो ये बैन तो हट जाएगा। जहाँ तक सिक्योरिटी कंपनीज़ और इंस्टीट्यूशंस का ताल्लुक है उस पर कोई बैन नहीं है। नादरा का सिस्टम मुकम्मल हो गया है। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से हमें 45 के करीब केसेस आए हैं जिसमें टेक्सटाइल मिल्स हैं, जिसमें प्रोडक्शन यूनिट है, जिसमें तालीमी इदारे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर आप एक ड्यू प्रोसेस है उसके ज़रिए अगर आपका कोई इदारा है उसकी आप सिक्योरिटी के लिए वेपन चाहिए आपको तो वो अब अलाउ है, उस पर कोई बैन नहीं है और हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो बात हुई कि मिस यूज़ होता है, तो सर हर कानून में एक इंडेमनिटी क्लॉज होती है, वो होती है गुड फेथ के लिए कि अगर कोई गुड फेथ में किसी बुरी नीयत से नहीं गुड फेथ में इम्प्लीमेंट करता है तो उसको इंडेमनिटी में प्रोटेक्शन होती है। अगर कहीं पे मेलाफाइडी है, पुलिस वाला मिस यूज़ या अब्यूज़ ऑफ पावर करता है तो उसको कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। वो अकाउंटेबिलिटी के फोरम भी हैं, कोर्ट्स भी हैं, इस जैसे बड़े फोरम भी हैं, तो उस पर वो बिल्कुल चीज़ की जा सकती है। मेरा ये ख्याल है कि इट शुड बी अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि पुलिस की अब्यूज़ को चेक करने के लिए पब्लिक सेफ्टी कमीशन होने चाहिए। जो लॉफुल सिटीज़न है उसको बिल्कुल लाइसेंस मिलना चाहिए जिस तरह के KP में मिल रहा है, और वो भी इंशाल्लाह हमने उसकी समरी मूव की हो, ये बहाल हो जाएगा। और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जैसे गुंडे होते हैं या जो ट्रैफिक को बुली करते हैं या वेडिंग में एक अजीब सा उन्होंने किया हुआ है, तो उसको भी कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट जो हम नया ला रहे हैं उसके ज़रिए हम उसको रेगुलेट करेंगे इंशाल्लाह। नितरंजन साहब तकरीबन 2 माह पहले होम मिनिस्टर सेक्रेटरी साहब मेरी मुलाकात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हम MPs को 2-2 ये लाइसेंस दे रहे हैं ये क्लाशन के, तो ये मेरा ख़त्म होगी बात। सर मेंगल साहब कह रहे थे। सर जहाँ तक क्लाशनिकोव का ताल्लुक है वो तो प्रोहिबिटेड बोर है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट का प्रीरोगेटिव है, कोई भी सूबा क्लाशनिकोव का लाइसेंस नहीं दे सकता। अच्छा नहीं, ये क्लाशन का जिक्र किया, क्लाशन का जिक्र किया था उन्होंने खुद ही किया था कि हम सोच रहे हैं कि 2-2 लाइसेंस दिए जाए। बाकी सर ये मेरा ख्याल है अच्छा एक राजा साहब एक और बात कि मैं फॉर एग्जांपल मेरा लाइसेंस है, मेरा वेपन है, वो अगर मेरे भाई के पास पकड़ा जाता है तो वो किस ज़िम्मे में आएगा?
سر جو لائسنس ہوتا ہے جس بندے کے نام ایشو ہو اس کی پراپرٹی ہوتا ہے، اور صرف وہی بندہ، چونکہ ایک پورا پروسیس ہے سکروٹنی کا، وہی بندہ ایلیجیبل ہوتا ہے اس ویپن کو کیری کرنے میں. اگر سر آپ کا ویپن آپ کے ڈرائیور کے پاس ہی پکڑا جاتا ہے تو وہ ڈیٹ از اے وائلیشن آف لا، اس کو انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. ایک آپشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریٹینر. اب جیسے کے پی میں خان ہے مردان کا، وہ ریٹینر بنوانے چاہیے. وہ سر ریٹینر کی بھی لمیٹیشنز ہیں، وہ غالباً 60 میٹر کے اندر ہونا چاہیے. تو سر اگر آپ کا ویپن آپ کا ریٹینر کیری کرتا ہے تو دی پرسن شوڈ بی ود ان 60 میٹرز آف یور پرسن، یعنی آپ کے قریب ہو. بیسکلی گارڈس کے لیے ہم نے الاؤ کیا تھا. باقی آپ کا لائسنس ہے تو صرف آپ کیری کر بندے کا نام بھی ہونا چاہیے یا ریٹینر صرف بنوا لے کوئی اٹھا لے؟ نہیں، ریٹینر کی سر ساری کوالیفیکیشن وہی ہیں جو لائسنسی کی ہیں. اچھا. ریٹینر کو لائسنسی کی کنڈیشنز ہیں کہ ایج اس کی کم از کم 20 سال ہو. اس کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ کرمنل ریکارڈ نہ ہو، فزیکلی اور مینٹلی وہ ٹھیک ہو اس کا ہیلتھ وغیرہ کا، پلس اس میں ایف بی آر کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. تو جو لائسنسی کی ریکوائرمنٹ ہے وہی ریٹینر کی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل ہے. تو سر وہ ایک 30,000 ایک بندہ 30,000 کی پہ ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کو ایف بی آر کے اس میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں سر، ایف بی آر کا فائلر ہونا ڈزنٹ مین کہ یو آر ایکٹیولی کنٹریبیوٹنگ. آپ کو صرف وہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. اور ابھی یہ پاکستان چند ایک ملکوں میں سے ہے جن میں فائلر اور نان فائلر کی ٹرمینالوجی ایگزسٹ کرتی ہے. میری اگر انکم اس تھریش ہولڈ سے کم ہے جس میں میرا انکم ٹیکس نہیں بنتا تو میں نہیں دوں گا ٹیکس، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ڈکلیئر نہیں کروں گا کہ میں فائلر ہوں. تو حکومت کی تو فیڈرل گورنمنٹ کی بھی پریورٹی ہے کہ یہ فائلر نان فائلر کی جو ڈیوائڈ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ہر پرسن کا فائلر ہونا ضروری ہے، اور بائی ڈیفالٹ اس کا CNIC ہی اس کا ٹیکس نمبر ہوگا. تو اگر کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے، مثلا ایک بندے کی سالانہ آمدن 6 لاکھ ہے تو بھی وہ فائلر. سر میرا ایک ضمنی سوال ہے اس میں کہ آپ کے پاس ایک ملازم آیا ہے، اس کو آپ نے اپنا ریٹینر اپنے لائسنس کے اوپر، کیونکہ اس کی بیک سائڈ پہ ہوتا ہے لائسنس کی، تو آپ نے اس کو اپنا ریٹینر بنا لیا، تو کسی وجہ سے بھی 6 مہینے بعد، سال بعد، وہ 3 مہینے بعد وہ نوکری چھوڑ کے جاتا ہے، تو اب آپ کے لائسنس کے اوپر تو ریٹینر وہ ہے، تو اس کی جگہ آپ اپنے ساتھ دوسرا جب بندہ رکھیں گے تو اس کا پھر وہ پروسیس بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر روز وہ چینج کرنا، اور وہ مشکل ہو جائے گا وہ لائسنس کے اوپر. جی رانجا صاحب. تو اس کے لیے کوئی لیٹر بنا دیں. میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ریٹینر کا وہ لائسنس کے اوپر کلاس ڈالیں، آپ اس کے لیے کوئی کیری ویپن کا لیٹر بنا دیں آپ، تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ لیٹر چینج کروانا تو شاید آسان ہوگا اور وہ لائسنس کے اوپر مشکل ہو جائے گا. سر ماڈیفیکیشنز ہم نے ڈی سی کو آلریڈی دی ہوئی ہیں. آپ نے چینج آف بور کرنا ہے آپ کا، اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ماڈیفیکیشنز جو ہیں وہ ڈی سی کے پاس ہیں. لیکن ریٹینر سر از اے سیریس تھنگ کہ کون سا بندہ ویپن کیری کرے گا. پرائمریلی لائسنسی خود تو کیری کر سکتا ہے، آپ کا پسٹل ہے تو آپ خود تو کیری کر سکتے ہیں، اگر گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا ریٹینر چینج آپ کرتے ہیں تو اس کا اتنا مشکل نہیں ہے پروسیس. صرف اس کی ایک دفعہ آپ نے رپورٹ کرنی ہے کہ جی یہ پچھلا نکال دیں اور یہ نیا ڈال دیں. نہیں سر، جو فیڈرل گورنمنٹ آپ کو انٹیریئر منسٹری لائسنس دیتی ہے اس میں کافی پروسیس ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ وہاں جانا کرنا پھر واپس اس کو کرانا. اس کے لیے اگر آپ نے ڈی سی کو آپ نے یہ پاورز دی ہوئی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ڈی سی آپ کو آپ کے لائسنس کے مطابق ایک ریٹینر کا وہ بنا دے یا ویپن کیری کا. جی سر، وہ پنجاب گورنمنٹ کا تو میرے خیال سے کر سکتے ہیں. سر اس کو میں ڈبل چیک کر لیتا ہوں. ڈی سیز کو ہم نے ماڈیفیکیشن کی حد تک مکمل اختیار دیا ہوا ہے. نیا لائسنس ڈی سی نہیں دے سکتا، ویسے بھی بین ہے. لیکن آپ کا ڈی پی او لوکل لیول پہ آپ جا کے بات کر سکتے ہیں. مطلب سر 144 کی کیا، اگر 144 لگا ہوا ہے اور پھر ہم کیسے کیری کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا؟ اچھا سر، ایک پہلے چیز تھی کہ 2019 سے پہلے پولیس والے ناکوں پہ جو لائسنسی ہے اس کو کہتے تھے جی پرمٹ کدھر ہے آپ کا، جی ہاں پرمٹ، وچ از اگینسٹ دی لا. 2019 میں ہم نے باقاعدہ اس کو نوٹیفائی کیا کہ اگر آپ کے پاس گورنمنٹ آف پنجاب کا لائسنس ہے تو وہ لائسنس اسی لیے کہ آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں ان اے کنسیلڈ مینر. ویپن کی نمائش کرنا، اس کو ایگریسولی دکھانا، دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن اگر آپ سیلف پروٹیکشن کے لیے گاڑی میں ویپن کیری کر رہے ہیں، کوئی آپ کو پرمٹ نہیں چاہیے. 144 بھی لگا ہو تو آپ
कैरी उसको कर सकते हैं, डिस्प्ले नहीं कर सकते, हवाई फायरिंग नहीं कर सकते, शो ऑफ नहीं कर सकते। गाड़ी के अंदर पड़ा है और आप खुद मौजूद हैं तो उस पर कोई यू डोंट नीड एनी अदर परमिट, कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। और ये हमारे पास MPA साहिबान आते हैं सर, तो वो कई चूँकि आ चुके हैं, तो मैंने तो अब इसकी जो 2019 का हमारा एक नोटिफिकेशन है उसकी अटेस्टेड कापियाँ भी रखी हुई हैं, जो आता है मैं उसको देता जाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम कोई रोके तो आप ये दिखा दें कि परमिट की ज़रूरत नहीं है। ठीक जी सर। जी सर, ठीक है सर। जी चेयरमैन साहब, वो बीच में रह गए जो दो लाइसेंस मिलने थे, वो भी हैं कंटिन्यू के? नहीं, वो मेरा राजा साहब के इल्म नहीं, मैं मिलूंगा जी अपना। उसमें गालबन सर जो बात कर रहे हैं वो इस तरह का आइडिया शायद पाइपलाइन में था, लेकिन वो ज़ाहिर अभी उस पर काम हो रहा है। वो ये था कि जिस तरह सरकारी अफसरान को 2 ग्रेटिस फ्री ऑफ फ़ी 2 अलाउड हैं, तो मे भी पार्लियामेंटेरियंस के लिए कंसिडर किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है अभी वो आइडिया ड्रॉप हो गया, उसको अभी उस पर हम काम नहीं कर रहे। ये हमें असम्बली में इसका जो है ना, अच्छा ये बिल में बाकी चीज़ें पूछ लें, कुछ और भी है तो, जैसे गन शूटिंग का आपने कहा ये इसी में आता है, वो सेपरेट है? अगर अलाउ करें मैं कंप्लीट कर देता हूँ। गन शूटिंग क्लब का तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया डेफिनेशन क्लास में भी और आगे भी। अच्छा, अगर कोई इफ़ एनी पर्सन कैरीज और पोजेसेस मोर देन 1 वेपन, चाहे वो प्रोहिबिटेड हो या नॉन प्रोहिबिटेड हो, एक से ज़्यादा किसी के पास है तो उसकी सज़ा 10 से 14 साल तक है और फ़ाइन कम अज़ कम 3 मिलियन होगा, और अगर फ़ाइन पे नहीं करता तो 2 साल सज़ा हो सकती है। मगर इसकी बेल नहीं अब होगी? बेल तो नहीं है सर, नहीं होगी, नॉन बेलेबल है। चलो इसी कंट्रोल भी ऐसे ही होगा। तो अपना राना साहब फिर यूनानिमस तो मैं डिसीजन यही है कि इसको पास किया जाए। जी ठीक है जी, बिल को पास। सर बहुत शुक्रिया। बस इसमें आखिरी यही था कि एग्जाम्शन पहले थी हुकूमत के पास, उसमें पॉलिटिकल भी प्रेशर आता था, तो हमने एग्जाम्शन वाला जो ऑप्शन है वो ख़त्म कर दिया है। सर वो भी यही है ना, वो भी फर्क साहब, वो भी उसका भी लाइसेंस ही होगा, वो होगा नहीं वैसे नहीं। स्पेसिफिकेशन होती है वो सारी पूरी करनी पड़ती है। ला तो बेसिकली एक्ट तो वही होगा हमारा, वो सिक्योरिटी लेते हैं फिर करते हैं सर। सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जो आपका ये गुंडा एक्ट आप नया बनाने लगे हैं ना, उसमें सज़ा आपने इतनी सख्त रखनी है कि कोई गुंडा बनने की कोशिश ना करे, वरना अगर आपने थोड़ा सा भी लीनियंट गुंडा एक्ट बनाया ना, थोड़ा सा भी लीनियंट, तो माजरत के साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना पिंडी, वहाँ पे शायद शौक से बनेंगे, वहाँ पे लड़के जो नए हैं ना वो गुंडा बनना शायद पसंद करेंगे ज़्यादा, माजरत के साथ। ये सारी जगहों पे भी चल आपके पास आएगा, आप उसमें जितनी मर्जी सजा कर दीजिएगा। ठीक है।